محترم سامعین، توحید کے بعد اگر کوئی موضوع، کوئی عنوان سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ بغیر اتباع کے توحید کے تقاضے کو آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کی حقیقت کو آدمی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی توحید کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی سچا پکا موحد نہیں بن سکتا۔ اسی لیے دین اسلام کے لیے جس کلمے کو بنیاد بنایا گیا وہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی ہے۔ یعنی اگر کسی کو مسلمان بننا ہے، کسی کو مومن بننا ہے تو لا الہ الا اللہ کی اقرار کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی بھی دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ بغیر محمد الرسول اللہ کی گواہی کے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بنا توحید کو سمجھنے کی کوشش کی، توحید کو جاننے کی کوشش کی، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے توحید کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی تو وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو عرش پر ماننے کے بجائے ہر زمین پر، کائنات میں، ہر ذرے میں، ہر پتھر میں، ہر کنکر میں، ہر انسان میں، ہر جن میں، ہر فرشتے میں اللہ تعالیٰ کو ماننے لگے۔ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ عرش پر نہیں موجود ہے بلکہ اللہ رب العالمین کائنات کے ہر ذرے میں ہے۔ انہوں نے وحدت الوجود کے عقیدے کو اپنا لیا اور اللہ کے رسول کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے توحید کو ماننے میں گمراہی میں پڑ گئے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو جب نہیں اپنایا تو وہ لوگ قبر پرستی میں، بزرگ پرستی، پیر پرستی میں پڑ گئے۔ انہوں نے پیروں، ولیوں اور باباؤں کے وسیلے کو اپنا کر کے اللہ رب العالمین تک پہنچنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس لیے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بعد سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری موضوع ہے۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہمیں سمجھتے ہیں کہ اتباع کسے کہتے ہیں۔ اتباع کا مطلب ہے کہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور شریعت کے اصطلاح میں ہے اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان چیزوں کو کیا جائے اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے ان سے رک جایا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے جتنے اعمال کیے ہیں، جس طریقے سے کیے ہیں ان اعمال کو اسی طریقے سے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے نماز ویسے ہی پڑھی جائے۔ آپ نے روزہ جس طریقے سے رکھا ہے روزہ ویسے ہی رکھا جائے۔ آپ نے قربانی جس طریقے سے کی ہے قربانی ویسے ہی کی جائے۔ آپ نے حج کو جس طریقے سے ادا کیا ہے حج کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے۔ گویا کہ شریعت اسلامیہ کے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، یہی اتباع رسول ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تمام قوموں کے پاس جو رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تو بھیجنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کو یہی مطلوب تھا کہ ان تمام انبیاء کرام کی، ان تمام رسولوں کی اتباع کی جائے اور ان تمام رسولوں کی بات مان کر ان کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اتباع کی جائے، تاکہ ان کی پیروی کی جائے، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی اطاعت رسول یہ کوئی منمانی عمل نہیں ہے، یہ کوئی انسان کا ایجاد کردہ عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کی، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کی جائے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب جا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، ان تمام رسولوں میں آخری رسول ہیں، اس لیے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ اب ان کو چھوڑ کر کے کوئی اگر پہلے نبیوں کی اتباع کرتا ہے، گزشتہ جتنے نبی آئے ان میں سے کسی اور کی طرح اپنے آپ کی نسبت کرتا ہے، کسی اور کی پیروی کرتا ہے تو اس کی اتباع، اس کی پیروی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کوئی کسی امام کو، کوئی کسی پیر کو، کوئی کسی مرشد کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح دیتا ہے تو اس کی اتباع قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہے، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہے، لہٰذا ان کی پیروی، ان کی اتباع ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، اتباع رسول یہ کوئی منمانی عمل نہیں ہے کہ آدمی چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اتباع رسول یہ بنیاد ہے، یہ رکن ہے، دین اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے، توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، توحید کے بعد یہ دوسرے نمبر پر نہیں ہے بلکہ توحید کے ساتھ ملا ہوا رکن ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ اتباع رسول یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اتباع رسول یہ امت محمدیہ پر فرض اور لازم ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حاکم ہیں، جو تمہارے معاملے کے ذمہ دار ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر تمہارے کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں تم اختلاف کر بیٹھو، فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی امیر کی بات ماننے میں، حاکم کی بات ماننے میں اگر تمہارا کوئی اختلاف ہوتا ہے، یا دنیا کے کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہوتا ہے، شریعت کے کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کو تم اپنے منمانی حل کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اتباع رسول کرو، اگر تم مومن ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، ورنہ تم مومن نہیں ہو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے، جس چیز کو کرنے کا حکم دے اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس چیز سے تم رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی تم رسول کے حکم کو نہیں مانو گے، جو انہوں نے حکم دیا اس کو نہیں کرو گے، جس چیز سے اللہ کے رسول نے روک دیا ہے اس سے نہیں رکو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پتہ چلا کہ اتباع رسول کو کوئی چھوڑتا ہے تو وہ عذاب کا حقدار ہے۔ محترم سامعین، اب آئیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اتباع رسول کیسے کیا جائے گا، اتباع رسول کہاں سے ہم کو ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہم کو کہاں سے ملیں گے۔ تو جان لیجئے کہ شریعت اسلامیہ میں دو ماخذ ہے، ایک قرآن ہے اور ایک دوسری حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنا، دونوں پر ایمان رکھنا اور دونوں پر عمل کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل ایک چیز اور دی گئی ہے، یعنی قرآن اور حدیث۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت یعنی حدیثیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اتباع رسول کرنے کے لیے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے حدیثوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، صرف قرآن کو اپناتا ہے تو وہ اتباع رسول نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی صرف حدیثوں کو لیتا ہے قرآن پر نہیں عمل کرتا ہے تو وہ بھی اتباع رسول نہیں کر رہا ہے۔ دونوں پر عمل کرنا یہی اتباع رسول کا تقاضا ہے۔